صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو فرمایا، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وضو کا پانی لے لے کر ملنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر جو وہ وضو کا پانی آپ کے جسم اطہر سے لگ رہا تھا، تو بجائے وہ زمین پر گرنے کے صحابہ نے اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسموں پہ وہ ملنے لگے۔ صحابہ کی محبت دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وضو کا پانی جو آپ کے جسم اطہر سے لگ رہا ہے وہ خود حاصل کر کے اپنے جسم پہ لگا رہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، تم کو کون سی چیز اس پر آمادہ کر رہی ہے، تم کس وجہ سے یہ کر رہے ہو؟ قالوا حب اللہ ورسولہ، انہوں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول کی محبت۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ فیحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیسنق حدیثہ اذا حدث ولیہد امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ جواب سن کر ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ خوشی ہو اور وہ یہ چاہے کہ اس کو اللہ اس کے رسول سے حقیقی محبت ہو، یا یہ کہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو بادنا خیانت کے بغیر اس کو ادا کرے، اسی قسم میں کوئی خیانت اس میں نہ کرے، اور جس کے پڑوس میں اس کا رہنا ہو، یعنی پڑوس، اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور ان کے ساتھ سچے تعلق کا اولین تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولے، امانت داری کو شعار بنائے، جھوٹ اور خیانت سے مکمل پرہیز کرے۔ یہ جو پڑوسی ہوتے ہیں، پڑوس والے، ان کے ساتھ اچھا اور بہتر سلوک کرے۔ تو جس کے اندر یہ خوبی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا متلاشی ہے، اور تین یہ خوبیاں جس کو نصیب ہو گئی تو گویا کہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ تین چیزیں آج وہ اپنی عملی زندگی میں دیکھے۔ آج اگر کوئی آدمی ہر بات صاف ستھری کہتا ہے، سچ بولتا ہے، تو کہتے ہیں یہ سیدھا آدمی ہے، یہ سیدھا آدمی ہے، بلکہ اس سے زیادہ سادہ آدمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ تو آج کل کیا ہے، پیسہ بٹورنے کا، دوسرے وہ بس بات گھما پھرا کے کرنے کا جس کو فن آیا تھا، ہمارے نزدیک وہ بڑا با کمال ہے، بڑا بار کمال، اللہ معاف فرما۔ پر جو سچ بولے ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو سادہ آدمی ہے، اس کو کیا پتہ، حالانکہ یہ سادہ نہیں، حقیقت میں یہی اللہ والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ امانتیں مختلف قسم کی ہوتی ہے، انفرادی امانت بھی ہوتی ہے، اجتماعی امانت بھی ہوتی ہے، ریاستی امانت بھی ہوتی ہے، ملکی امانت۔ امانت کا بہت بڑا وسیع مفہوم ہے، اس میں خیانت نہ کرے۔ کسی نے پھر پیسے رکھوائے، کوئی اہم کیا کہتے ہیں چیز آپ کے پاس رکھوائی، اس کی پاسداری کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں کیا کہتے ہیں کہ ملازم ہے، اوقات ملازمت، وہ بھی کیا کہتے اس میں بھی خیانت نہ کرے، ڈرلی نہ مارے۔ جس جگہ کام ہے کام سے کام رکھے، یہ نہیں کہ آفس میں وہ ہو گیا، سرکار میں نوکری لگ گئی ہے
اب لوگوں کو بلائے جا رہے ہیں، وہی گپے لگ رہی ہیں، وہی کیا کہتے ہیں پارٹیاں ہو رہی ہیں، اور سرکار کا نقصان ہو رہا ہے۔ مہینے کی جو ہے وہ تنخواہ تو یہ لے رہا ہے، سب کچھ حاضر بھی ہو رہا ہے، بلکہ دوسروں سے زیادہ وہ دفتر میں وقت دے رہا ہے اور اہم بھی دے رہا ہے جی، لیکن ٹکے کا کام نہیں کرتا جس مقصد کے لیے اس کو بٹھایا گیا ہے۔ تو آپ بتائیے یہ کتنی بڑی خیانت ہے اور دھوکہ۔ تو دھوکے کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی قسمیں، اور اسی طریقے کے پڑوس ہے، اللہ نے پڑوس بنا دیا، چاہے پڑوس کے اندر کیا کہتے ہیں کوئی غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کا بھی حق ہے، پڑوسی اگر غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کا بھی حق۔ اور الحمدللہ ہم جس انہیں علاقوں میں رہتے ہیں تو ہمیں تو مسلمان پڑوسی کو لے ہوتے، اور بسا اوقات رشتے دار مسلمان ہوتا ہے پڑوسی، تو کتنے حق جمع ہو گئے، ایک پڑوسی کا حق، ایک مسلمان ہونے کا حق، ایک قریبی رشتہ دار ہونے کا۔ تو اس لیے کوشش کریں عزیزوں پہ ہم سب عمل کریں، دعا فرمائیں اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔